اب مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس تعلق سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کافی گفتگو کی. آج بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ ہمارے اندر خوف الہی پیدا ہو. خوف الہی کے ساتھ ساتھ میں جب خوف الہی کی بات کرتی ہوں نا تو محبت الہی ساتھ ساتھ آتا ہے, کیونکہ اللہ سے محبت زیادہ ہمیں کرنی بھی چاہیے. اب آخرت کی تیاری کے تعلق سے آج بات کر لیتے ہیں. آخرت کی تیاری کے حوالے سے اسلام میں کس طرح آپا ہمیں ترغیب دلائی ہے, کیا کہیں گی؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دیکھیں تیاری کیسے کرنی ہے کہ اس کے بارے میں ایک بتایا جاتا ہے, آگاہ کیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, ترغیب دی جاتی ہے, اور یہ بار بار قرآن و احادیث سے پتہ چلتا ہے. اسلام کی پوری جو جن عقائد پر پوری عمارت کھڑی ہے ان میں یہ تین بڑے اہم ستون ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. اور آپ دیکھیں تو تمام انبیاء کی تعلیمات کا یہ جزو ہے, اور قرآن مجید جیسی الہامی کتاب, آخری کتاب, مکمل کتاب کا آغاز ہی ان تینوں بنیادی عقائد سے ہو رہا ہے. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں توحید کا ذکر ہے, کہ سب تعریفیں اس رب کے لیے جو اللہ ہے, جو رب العالمین ہے, پالنے والا تمام عالموں کو. اس کے فوراً بعد رسالت کا ذکر آتا ہے. الرحمن الرحیم کی رحمانیت اور رحیمیت کا منتہائی کمال ہے کہ اس نے رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسانوں کو بتائیں کہ تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے. دیکھیں آپ کوئی ملازم بھی رکھتے ہیں تو اسے ذمہ داری بتاتے ہیں کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے, اور اگر وہ ذمہ داری ادا نہ کرے تو اس سے پرسش ہوگی کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو آخرت کی بات تب آئے جب پہلے ذمہ داریاں بتا دی جائیں. تو اللہ نے اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور حدیث کے ذریعے ہمیں قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں, تمہیں اس لیے بنایا گیا, اس لیے دنیا میں بھیجا گیا, اس لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے, یہ اچھے اعمال کرو. مالک یوم الدین, یہ یوم آخرت کا تصور ہے کہ ایک دن آنا ہے, تمہیں اپنے ایک ایک عمل کے لیے تمہیں پیش ہونا ہے اور تمہیں جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا ہے. اب دیکھیں دنیا میں بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. تو ہم پانی پیتے ہیں تو ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے, بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے. تو ہر عمل کا ایک نتیجہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کیوں نہیں تصور راسخ کر لیتے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں, ہماری اخلاقیات, ہماری معاشرتی زندگی, ہماری ہر چیز کے لیے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوگا. ہمارا ہر اچھا عمل خیر و برکت دنیا میں بھی دے گا, عالم برزخ میں بھی دے گا, اور روز آخرت تو اصل میں اس کی جزا ملے گی. تو نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے تو اس کو چھوٹا نہ سمجھو, کرتے گزر جاؤ. اور گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہے تو اسے بڑا سمجھو کہ یہ مجھ سے سرزد نہ ہو, میں اس سے بچ جاؤں, میں اس سے اوائڈ کروں, ہر صورت میں بچنے کی کوشش کروں. ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں کہ ہم مصروف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ شادی کر لیں, یہ مکان بنا لیں, ہم یہ بزنس کے امپائر کھڑا کر لیں, ہم اس کے بعد توبہ کر لیں گے. ابھی بڑا وقت پڑا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت آپ ہمارے سامنے ہیں, کتنے جوان جا رہے ہیں, بچے جا رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کہ کب کس وقت کس کا گزر ہو جائے. تو اس لیے ہر گھڑی ہر لمحہ ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنی ہے جو فانی نہیں ہوگی. یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا ناپائیدار ہے, مگر آخرت کی زندگی ابدی, دائمی, ہمیشہ رہنے والی ہوگی. اور قرآن مجید میں جہاں ذکر ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اس میں رہو گے تم. جنات تجری من تحتها الانہار, نیکوکاروں کے لیے جزا ہے وہ باغات کی, ان کی جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو ایک آخرت کا ایک خوبصورت تصور دے دیا گیا مومنین کے لیے, صالحین کے لیے. اور یہ ترغیب ہے کہ اس دن کی تیاری کریں. تو آپ دیکھیں آپ نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی مہینہ 2 مہینے رہنے ہونا تو بڑا بیگ پیک ہوتا ہے, اس کی تیاری اسی حساب سے ہوتی ہے کہ میں نے وہاں مہینوں رہنا ہے. اور اگر آپ کسی جگہ ایک دن کے لیے جا رہے ہوں گے, چند گھنٹوں کے لیے جا رہے ہوں تو بڑے بیگ تیار نہیں ہوتے. تو اب اصل تیاری جو ہے وہ اس زندگی کی جو ہمیشہ ابدی دائمی رہنے والی ہے. اور کہاوتوں سے ایک سمجھایا جاتا ہے. تو ایک کہاوت ہے, ایک کہانی ہے کہ جو ایک بستی تھی تو لوگ ایک بادشاہ
بادشاہ بنا لیتے تھے، جو بستی میں پہلے دفعہ داخل ہوتا تھا اسے 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے اور 1 سال بعد اسے جنگل میں پھینک آتے۔ تو اسی طرح ایک شخص کو بنایا گیا تو وہ عقل مند اور دانا تھا، اس نے پوچھا کہ پچھلے بادشاہ کیا ہوا، بتا دیا گیا کہ اسے جنگل میں پھینک دیا گیا۔ اب اس نے اپنا جو 1 سال تھا اس نے کیا کیا، اس جنگل کو آباد کیا، اس جنگل میں اپنا گھر بنایا، اس جنگل کو اس نے سجایا کہ مجھے سال بعد جانا ہے۔ تو یہ ایک تمثیلاً سمجھائی جاتی ہے کہ اصل تیاری تو اس جہاں کی ہو کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس نے ختم نہیں ہونا، جو ابدی ہے، جو دائمی ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ عقل مند ہے وہ شخص، ہوشیار ہے وہ شخص کہ جس نے اس دن کی تیاری کر لی، اور احمق ہے وہ شخص کہ جو بھلا بیٹھا اور جس نے یاد نہ رکھا کہ اس نے آخرت کو سامنا کرنا ہے۔ اور آپا ہم جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ہمیں تو فکر لاحق ہے، صرف اپنے بچوں کی نہیں، بچوں کے بچوں کی بھی فکریں لاحق ہو جاتی ہیں ہمیں۔